ایک زمانہ ایسا تھا امت کے اندر کہ کسی کے درجے کو معلوم کرنا ہوتا کہ اس بندے کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا ہے تو دیکھتے اس دن نے اپنی زندگی میں کتنے رمضان گزارے ہیں. وہی اس نے تو زندگی کے 50 رمضان گزارے ہیں، اس نے تو 40 گزارے، اس نے تو اتنے گزارے. تو دوسرا کہتا نہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بہت بڑے درجے والا ہے، بہت اونچا مقام اللہ نے اس کو دے دیا جس کو اللہ نے اتنے رمضان عطا فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ رمضان پھر رمضان کے طریقے پہ گزارا جائے، رمضان کو ضائع نہ کیا جائے. مزہ تو تب ہے. تو ابھی شعبان میں ہم کیا کریں؟ ہم رمضان کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، خوب ارادے کریں کہ ایک مہینہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ایک مہینہ ہم نے ڈٹ کر عبادت کرنی ہے، ایک مہینہ ہم نے روزے پورے رکھنے ہیں اور روزوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہم نے ادب کے ساتھ گزارنا ہے. 4 کام اگر ہم رمضان میں کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے ہماری مغفرت ہو جائے گی، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. نمبر 1، رمضان کے پورے روزے رکھیں اور روزوں کی حفاظت کریں. نمبر 2، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. نمبر 3، رمضان کا ادب کریں. اور نمبر 4، عبادت کی کثرت کریں. یہ 4 چیزیں جس نے رمضان میں کر لیں انشاءاللہ تعالی یہی رمضان اس کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. اس کے لیے ہمیں آج سے اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے. رمضان کے آنے سے پہلے ہم کیا کریں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آنے سے پہلے شب قدر سے پہلے شب برات کی ایک رات دی ہے. اس رات بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. امام ربانی مجدد الثانی رحمہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکتیں رمضان کے پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. اس کی مثال ایسے دی گئی کہ جیسے جب سورج نکلنا ہوتا ہے نا، تو سورج نکلنے سے 5 10 15 منٹ پہلے لگتا ہے کہ بس نکل ہی گیا، روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، چند منٹ ابھی باقی ہوتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل گیا ہو. تو فرمایا کہ رمضان کے اندر جو نورانی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آتے ہیں، وہ اصل تو رمضان سے ہی شروع ہوں گے، لیکن 15 شعبان کی رات سے اس طرف وہ سفر بڑھتے نورانیت بڑھتے رمضان سے چند روز پہلے تک ایسی ہو جاتی ہے جیسے گویا رمضان ہی چل رہا ہو. تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ معاملات ہوتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی فکر کریں. رمضان آنے سے پہلے ہم کیا کریں؟ ایک کام تو ہم یہ کریں کہ پختہ ارادہ کریں ہم نے اس رمضان میں اللہ کو منانا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، بری عادتوں کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ آگے تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں. فی الحال یہ کرنا چاہیے کہ جو رمضان میں ہماری شاپنگز ہوتی ہیں، سامان لانا ہوتا ہے، سودا سلف ہے گھر کا، کچن کا، کوشش کر کے ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سارے کام یہ شعبان میں کر لے. رمضان میں کوشش کریں مجھے بازار میں نہ جانا پڑے، جانا بھی ہو تو بہت ضروری ہے کسی ایمرجنسی کام کے لیے جس کا اس کے بغیر گزارا نہیں تھا. زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ ہم شعبان میں کام کر لیں. جیسے عید کی خریداری، بچوں کے لیے جوتے کپڑے یا کوئی اور خریداری ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ وہ رمضان کی مبارک راتوں کو بازاروں میں تباہ کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں کو رمضان سے پہلے ہی خرید لیں. اس کا مادی فائدہ بھی ہے اور اس کا روحانی فائدہ بھی ہے. مادی فائدہ روحانی فائدے کی نسبت بہت کم ہے، لیکن بہرحال ہے. وہ کیا ہے کہ رمضان میں وقت زیادہ لگے گا، پیسے زیادہ دینے پڑیں گے، سیزن کی وجہ سے چیزیں مہنگی ملیں گی. تو ہم پہلے ہی چیزوں کو خرید کے رکھ لیں اور آسانی والے وقت میں رکھ لیں جب آپ کے پاس ابھی اتنا ٹائم ہے، اپنے وقت کو بچائیں. دوسرا کیا فائدہ ہوگا روحانی؟ کہ رمضان کی وہ برکتیں اور رمضان کی وہ رحمتیں جو ہیں جو ہمیں عبادت میں لگانی چاہیے تھے، ان اوقات کو ہم بازار میں جب لگائیں گے تو نقصان ہوگا. ہم ان اوقات کو عبادت میں گزاریں اور کچھ نہیں چلو آرام میں گزار لیں. یہ بازار میں جانے سے پھر بھی رمضان کے میں بہتر ہوگا. تو ہم عید کی ساری شاپنگ اور ساری چیزوں کو کوشش کریں کہ رمضان میں مکمل کر لیں. اس کی فکر کی جا سکتی ہے، بچوں کی ذہن سازی کی جائے کہ بھئی ہم نے اس رمضان میں اللہ کو منانا ہے. قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے ایک رمضان میں 63 قرآن پاک پڑھے ہوں گے. ہم بھی تو کہیں کھڑے ہو جائیں نا. تو ہمیں رمضان کو بہترین گزارنے کے لیے رمضان کی شاپنگ اور رمضان کی خریداری جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکتا ہے وہ رمضان سے پہلے کر لیں.
اس کے علاوہ ہم اپنے کاروباری معاملات کو، ہم اپنے جاب کے معاملات کو اور تمام چیزوں کو اس انداز سے سیٹل کر لیں کہ رمضان میں بہت کم ہمیں وقت دینا پڑے اور آسانی ہو۔ کل ایک جگہ بیان تھا تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے ہمارے والد صاحب کی زندگی سے ہمارے خاندان میں یہ چل رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم اپنے کاروبار پہ جاتے ہی نہیں۔ اچھا خاصا کاروبار ہے ان کا دوائیوں کا، کہتے ہیں ہم جاتے ہی نہیں ہے، رمضان میں کاروبار ہی نہیں کرتے۔ اسٹاف کو کچھ بتا دیتے ہیں بھی ان چیزوں کو ایسے ایسے دیکھ لینا، کہتے ہیں ہم ساری رات مسجد میں ہوتے ہیں، ساری رات مسجد کی ذمہ داریاں اور باقی کاموں میں ہوتے ہیں اور دن میں آرام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پورا مہینہ ہم کاروبار نہیں کرتے۔ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کی طرف سے یہ ترتیب چل رہی ہے اور میرے والد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 1 مہینہ میں کماتا ہوں اور 11 مہینے میں کھاتا ہوں۔ سوچ کی بات ہے نا، کہ میں 1 مہینہ عبادت کر لیتا ہوں، لگ کے اللہ سے جڑنے کی کوشش کر لیتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ پورے 11 مہینے مجھے عطا فرماتے رہتے ہیں۔ یہ آج کی بات کر رہا ہوں، ابھی یہ شخص زندہ ہے جس نے یہ رات کو مجھے کہا۔ تو بھائی ہم بھی اس کی فکر کوشش کریں کہ رمضان میں اپنے کاموں کو ہلکا کریں اور عبادت کے لیے وقت لگائیں۔ رمضان کی قیمتی ساعتوں کو جس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ان کو بازاروں میں اور دوسری چیزوں میں مجبوری میں لگائیں، کم سے کم لگائیں۔ اس کو آج سے ہم پلان کریں گے، پھر آسان ہو جائے گا۔